وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ کرم حاکمین کی شان شایع میں لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ عشرہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ کہلاتا ہے، یہ سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ ان دنوں کی عبادت کو رمضان المبارک کے دنوں کی عبادت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں اور دن اس عشرے کے افضل ہیں جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اعمال کو افضل ترین اعمال قرار دیا ہے۔ احب الاعمال، ازکی الاعمال، افضل اعمال، کئی طرح کے الفاظ احادیث میں استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ مالک الملک کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سب سے افضل، سب سے محبوب اور سب سے پاکیزہ ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس کا مطلب رمضان کی عبادتوں سے بھی محبوب ہیں۔ راتیں رمضان کی افضل ہیں، دن اس مہینے کے افضل ہیں۔ آپ نے جب کہا نا کہ ان دنوں کی عبادت کو سال بھر کی عبادت پہنچ ہی نہیں سکتی، تو صحابہ کرام فرمانے لگے وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب جہاد بھی ان دنوں کے اعمال کو نہیں پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ، ان دنوں کی افضلیت کو جہاد جیسا عمل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ شَيْءٌ، ہاں ایک آدمی یوں نکلا جہاد کے راستے میں کہ سواری بھی اس کی اپنی، مال بھی اس کا اپنا، جان بھی اس کی اپنی، اور تینوں ہی رب کے راستے میں قربان کرے، اس کی فضیلت کو تو کائنات میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ کی زندگی بھر کی عبادتوں سے ان 10 دنوں کی عبادت افضل ہے۔ رمضان المبارک میں تو لوگ اہتمام کرتے ہیں ویسے، لیکن ان 10 دنوں کی عبادت کا خاص اہتمام نظر نہیں آتا۔
یا تو اس وجہ سے کہ لوگوں کو ان اعمال کی افضلیت کا علم نہیں ہے، یا پھر علم تو ہے لیکن غفلت اور سستی میں یہ دن گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں کو، بلکہ 10 نہیں، اب تو 8.5 باقی ہیں، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ میں لکھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں جمع کر دی۔ رمضان میں ہم حج نہیں کر سکتے نا، ان 10 دنوں میں حج بھی ہے۔ 2 دن بالخصوص اس عشرے کے 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ، یعنی 10 تاریخ اور 9 تاریخ اس عشرے میں سب سے افضل ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عشرے میں پھر 9 اور 10 کی فضیلت سب سے بڑھ گئی۔ ایک روایت ہے، اگرچہ وہ کمزور ہے، لیکن فضائل اعمال میں کمزور روایت کو بیان کرنا بھی جائز ہوتا ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں کچھ موقع میسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے جوش میں آ جاتی ہے، تو فرمایا اس وقت رب کی رحمت سے فائدہ اٹھایا کرو۔ اس وقت رب کی رحمت پورے جوش میں، مغفرت قریب ہے۔ رمضان گزرے، 2 مہینے گزر گئے، ہمارے دلوں کے کچھ زنگ سا لگ گیا ہوگا، آج پھر اس پہ صاف کرنے کا وقت آ گیا۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلا کام اور آسان ترین کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم اس کے راستے میں سونا خرچ کرو، چاندی خرچ کرو، دشمن سے ملاقاتیں کرو، وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی افضل ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ان 10 دنوں میں اب تعالیٰ کا خوب ذکر ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چند گنتی کے دنوں میں رب تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، جس قدر ہو، جو ذکر آپ کو آتا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام کی تکبیریں چلتی تھی، مختلف الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کثرت سے اپنی زبانوں پہ ذکر جاری کریں۔ یہ دلوں پہ چڑھی ہوئی میل مجاہد تو معافی اس سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، تمہارے دلوں کو بھی لگتا ہے۔ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، کہ جس چٹائی پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے تنکوں کی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فتنے ہوں گے، گناہ ہوں گے، اتریں گے تمہارے دلوں پہ ایک ایک کر کے۔ من شربها نكتت نكتة بيضاء نكتة سوداء فمن انكرها نكتت نكتة بيضاء۔ کیا کمال کی بات ہے، فرمایا جس کے سامنے گناہ کا موقع آیا اور اس نے نہیں کیا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نظر چھپا لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، فرمایا جب بھی تم سے کوئی گناہ سے بچے گا اللہ اس کے دل پہ سفید نقطہ لگا دے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ گناہ کر گزرتا ہے تو فرمایا اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ حتی صار کالقلبین، پھر 2 دل ہوتے ہیں، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ کالے دل پہ نیکی اثر نہیں کرتی اور سفید دل پہ برائی اثر نہیں کرتی، بلکہ صحیح مسلم میں تو آپ نے فرمایا ثم صار کالکوز مجفیا، کسی پیالے کو پکڑ کے الٹا کر دو تو اس پیالے میں کیا آئے گا؟ میرے اور آپ کے دل کی مثال بھی پیالے اور برتن کی مثال ہے، جب خیر سے بھرتا ہے تو شر اس پہ جگہ نہیں پاتی،
اور اگر اللہ نہ کرے شر سے اس برتن کو بھر لیا نا تو خیر پھر قریب بھی نہیں پٹکتی ہے. جمعے پڑھو، بات سنو، درس ہو، نصیحتیں ہو، جو مرضی ہو کرتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو. 70 سال 80 سال کی عمر پہ بھی پہنچ گیا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، داڑھی منڈوانے سے باز نہیں آتا، فراڈ کرنے سے باز نہیں آتا، تکلیف دینے سے باز نہیں آتا. وجہ یہ ہوتی ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. لگا لگا کے نکتے اللہ کے حبیب نے آیت پڑھی تھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تمہارے دلوں پہ یوں سیاہیاں چھا جاتی ہیں، پھر اس دل پہ کوئی بھی نیکی اثر نہیں کرتی. مجھے ایک دفعہ ایک بچے نے بڑا پیارا سوال کیا، کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں تم گناہ کر کے توبہ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کیا کمال سوال ہے بچے کا. اور سالیہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل، جن کے گناہ نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں جن کے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں. بعض سوال بھی ماشاءاللہ سے بڑے دریچے کھول دیتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا انسان کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں کا دل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ دل ہے جس دل میں نیکی کی محبت ہے اور گناہ سے نفرت ہے، اور ایک وہ دل ہے جس میں گناہ کی محبت ہے. نعوذ باللہ. جس انسان کے دل میں گناہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہمارے دل میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بغاوت اور شقاوت پیدا ہو جائے کہ دلوں کو سیاہی کی طرف جانا پڑے. جس آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، اگر وہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ صرف اس کا گناہ معاف کرتے ہیں. اور جس بندے کے دل میں نیکی کی محبت بیٹھ کے گناہ کی نفرت ہوتی ہے نا، وہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان دلوں کو صاف کرنے کی یہ بڑی اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. یہ 10 دن خدا کی قسم بڑے قیمتی دن ہیں، لیکن ان میں اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے. جب آپ نے فرمایا نا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب لوہے کا زنگ تو اتر جاتا ہے. فما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دلوں پہ زنگ لگ جائے تو کیا وہ بھی اتر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی اتر جائے گا. 2 کام کثرت سے کرنا پڑیں گے. کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، رب کے قرآن کو تھامو، تلاوت شروع کر دو، کثرت سے اپنی زبانوں پہ رب کا ذکر جاری کر دو. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو شیشے کی طرح صاف کرے. ایک چھوٹا سا بچہ بڑا ذہین فطین بچے ماشاءاللہ آج بڑے فطین ہیں، رکھ کے نا اس نے شیشے کا گلاس، اس میں پین سے سیاہی کے قطرے گرائے. کہا دیکھیں یہ پہلا گناہ ہے، یہ دوسرا گناہ ہے، یہ تیسرا گناہ، یہ چوتھا گناہ، یہ 5واں گناہ، یہ چھٹا. ایک ایک قطرہ گرا رہا ہے، یہ لوگوں کو یہ منظر دکھا رہا ہے. اور سارے قطرے گرا کے نا اس نے کہا یہ ہوتا ہے جو بندہ گناہ کر کے دلوں پہ نقطے لگوا لیتا ہے. پھر اس نے پانی کے 2 پیپ رکھے ہوئے تھے. پائپ لایا ادھر سے، ایک پیپ لایا ادھر سے، اس کو چلایا اور کہا یہ اللہ کا ذکر ہے. اس کو چلایا اور کہا یہ تلاوت قرآن ہے. وہ دونوں پائپ اس گلاس کے اوپر کیے نا، زور سے پانی جب پریشر سے پڑا وہ سیاہی اڑ کے باہر نکل گئی. وہ پڑتا رہا، سیاہی گرتی رہی، حتیٰ کہ پورے کا پورا برتن بالکل شیشے کی طرح دوبارہ سے صاف ہو گیا. اس نے کہا جتنا زیادہ ذکر کرو گے، جتنی زیادہ تلاوت کرو گے، اللہ ہمارے دلوں کو ایسے ہی شیشے کی طرح صاف کر دے گا. تو پہلا کام اس سجدے میں تلاوت کا ہے. اور دوسرا بڑا کام اللہ ہمیں توفیق دے. گرمی تو بڑی ہے، ویسے اب تو شدت ٹوٹ گئی. روزہ رکھنا ہے اور بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ. ہماری 9 تاریخ جمعے کو آ رہی ہے کیونکہ ہفتے کی عید بن رہی ہے. اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے. جمعرات کا بھی رکھیے گا، جمعے کا بھی رکھیے گا. من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما. ایک نفلی روزہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، صرف ایک یومن کے الفاظ بعض حدیث میں
جس بندے نے راہ خدا میں رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا نا، اللہ رب العزت اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تیز ترین سواریاں اگر 70 سال سفر کریں تو ذرا اندازہ لگائیں کتنا مسافت وہ طے کر جائیں گی۔ اللہ رب العزت ایک روزے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ قبول فرمائے، لیکن نماز تو نظر آئے گی نا۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، لیکن میں تو نظر آ رہا ہوں، میرے الفاظ سنے جا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں، روزہ نظر نہیں آتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اسی لیے اللہ کہتے ہیں روزہ تو ہوتا ہی خالص میرے لیے ہے، اور میرے علاوہ کوئی کائنات کا مقرب ترین فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ اس روزے کا اجر اس نے لکھنا کتنا ہے۔ ہر نیکی کا اجر فرشتہ لکھتا ہے، 10 گنا سے شروع ہوتی ہے، 700 گنا سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، خشیت ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، رب کی رضا ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہو، کوئی عبادت تھوڑی سی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو پہاڑوں سے بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ بندے کو، یہ جو تم نے کھجور صدقہ کی ہے، ایک کھجور، صرف ایک کھجور، یہ کدھر گئی؟ یہ جاتی کدھر ہے جو کھجور تم صدقہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور کہاں جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نا نا نا، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوا، تمہارا رب تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نہ کرے کوئی تنساؤ تو آج توبہ کر دیں، پر میں سود کو اللہ نے مٹانا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، چاہے کروڑوں اربوں سے تجاوز کر جائے، یہ اس کا قانونی قدرت ہے، فطرت ہے۔ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا دے گا، ویربی الصدقات، صدقوں کو اللہ پالنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، اللہ تمہاری ایک کھجور کو یوں پالتا ہے، قیامت کے دن یہ ایک کھجور تمہارے سامنے اور پہاڑ سے بھی بڑی ہو چکی ہو۔ اگر اس میں کوئی اور شبہ اور شائبہ ہے نا، یہ آج کل تو ویسے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے دن ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سب سے بڑا درس ہی ان کی زندگی کا توحید تھا، اخلاص اور خلوص صرف اللہ کے لیے ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس میں کوئی اور چیز شامل ہو گئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لاکھ بھی کم ہے، اور اگر اللہ کی رضا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو کھ بھی لاکھ ہے۔ وہ کھجور کو اگر وہ پہاڑ بنا سکتا ہے تو صدقات کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار، صرف ایک دینار، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، بلکہ شاید عملاً ہوا بھی، اللہ میری کمی کوتاہی کو معاف کر دے۔ سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، جواہرات پڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دینے پہ لوگوں نے صدقے کے اخبار لگائے ہوئے تھے۔ ایک بندہ ایک کھجور لے کے آیا، لوگ مسکرانے لگے، لیکن لوگوں کو کیا پتا اس بات کا، اللہ رب العزت کو مقدار نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے۔ اگر معیار پورا اترتا ہو تو آپ نے ان صحابہ کو مسکراتے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ ایک دینار اللہ رب العزت کے ہاں اس پورے ڈھیر سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے حبیب ایسا کیوں؟ فرمایا یہ سارا دن کی مزدوری کر کے آیا، اسے 2 دینار ملے، اس نے ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، ایک اپنے گھر لے گیا، گویا کہ اس نے تو آدھی کائنات اپنی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہے۔ اسے نہیں چاہیے مقدار، نہیں چاہیے، اسے معیار چاہیے۔ یہ قربانی آ رہی ہے نا، یہ تیسرا بڑا کام ہے۔ قربانی تو کریں گے نا ہم انشاءاللہ، بہانے بونے نہیں چلانے ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یہ قربانی ہے کیا؟ یہ ہم جانوروں کے گلے میں چھریاں پھیر کے زمین کو کیوں خون سے سرخ کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے اگر بیٹے کی قربانی مانگ لیتا، ویسے ہمارا بننا کیا تھا؟
ہم تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ کمزور کے رب نے کل سب میری حالت بڑی ماڑی ہے، اے دیکھو ذرا لگ جائے گا، تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ایک مولوی نے پاس نہیں کیا تو دوسرے کو بھیج دیں، کل سب دیکھنا ذرا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے بندے کس کی سنت پہ دعویٰ کر رہے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کو جانور نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، ہڈیاں نہیں چاہیے، چمڑا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے میرے رب کو۔ میرے رب کو وہ جذبہ چاہیے جس جذبے سے آپ جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ قربانیاں تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی دیواروں پہ خون ڈال دیتے اور گوشت سارا اٹھا کے اپنے بتوں کے سامنے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، وہ تو ہمارے پاس رہ جاتا ہے نا، ہم نے خود کھانا ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص ہے، خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ جذبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، اس جذبے سے اگر ہم نے جانور کی گردن پہ چھری چلا دی نا تو رب تعالیٰ پہ پورا اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہے کہ جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرمائے گا۔ قربانی کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، یہ ان دنوں کی کرنے کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 تاریخ عرفہ کا دن، 8 ذوالحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 کو یوم النحر کہتے ہیں، 11 کو یوم القرن الاول کہتے ہیں، 12 کو یوم النفر کہتے ہیں، 13 کو حج ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 5 دن عبادتوں کے، ریاضتوں کے، ثقافتوں کے، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور 9 تاریخ کو تو عرفات میں سب نے جمع ہونا ہی ہونا ہے، عرفات سے تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ حج ہے یہ عرفات میں آنے کا نام۔ آپ دیکھیں اس دن کو اللہ نے دے کیا دیا ہے، عرفات کا میدان سج جاتا ہے، ایک لمحے میں کائنات کی سب سے بڑی بستی آباد ہوتی ہے۔ امیر کیا، غریب کیا، کالے کیا، گورے کیا، عربی کیا، اجمی کیا، اسی عرفات میں اللہ کے حبیب نے جو خطبہ دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، امیر کو غریب پہ، غریب کو امیر پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر معیار ہے تو وہ ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، رب تعالیٰ کا خوف کتنا ہے۔ سارے کھڑے، مردے والی 2 چادریں، چودھری کا کسی کو علم نہیں، نمبردار کا کسی کو علم نہیں، بادشاہ کا کسی کو علم نہیں، وزیر کا کسی کو علم نہیں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ بات کرتے کرتے نا مسجد نبوی کے دروازے سے انٹر ہو رہا تھا، اور ہم آپس میں بات یہ کر رہے تھے، آج آتے ہیں پیسہ برباد کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں عمرہ کیسے کرنا ہے، نہ سیکھتے ہیں حج کیسے کرنا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے طواف کتنے چکر کرنے ہیں، مقام ابراہیم پہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو ایک بندے نے مجھے سنا، میری زبان پہ لفظ اتنے تھے، پیسہ ضائع کیا ہوا ہے، اور ہماری نظریں مسجد نبوی کے دروازے پہ تھی۔ تو مجھے کندھے سے پکڑ کے کہنے لگا، اور مولوی صاحب تھوڑا ڈر نہیں لگتا، اے پیسہ ضائع ہوا سارا، انہوں پیسہ ضائع کہہ رہے ہو؟ میں کہنے لگی میں اس کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں تو اور بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یار میں بڑا چودھری اور نال انسان ہوں، اپنے علاقے کا گزرتا ہوں اپنی گاڑیوں پہ تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہاں میں دھکے کھاتا پھرتا ہوں، کوئی جانتا ہی نہیں مجھے میں کون ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، اور بالخصوص عرفات کا میدان ہوتا ہے، خدا کی قسم رو رو کے لوگ اللہ رب العزت کی دھرتی کو اپنے آنسوؤں سے تر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو وہ ہے جو عرفہ کے دن کی جائے۔ ہمارا عرفہ کا دن جمعے کا دن آ رہا ہے، اگلا جمعہ، خود دعائیں کیجیے گا۔ ہم وہاں تو نہیں پہنچ سکتے لیکن یہاں بھی دعائیں کرنی ہے، بلکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک نفسہ ولسانہ وعینیہ
جس بندے نے اس دن بالخصوص صرفہ کے دن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھا، اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھا، اپنی خواہش کو دبا کے رکھا، فرمایا جب وہ اس دن کو پوری خواہشات کی پیروی سے بچتے ہوئے گزار دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزرے ہوئے سارے گناہوں پہ معافی کا کرم دے دیتے ہیں، سارے گناہ ہی اللہ معاف کر دیں گے۔ وہاں ہم نے ایک منظر دیکھا، وہ ہیبت ناک تھا، ہیبت ناک تو نہیں لیکن قسم سے عجیب، ایک لمبا تڑنگا افریقی مالک کا ایک بندہ، کالا رنگ، بڑی عمر، سفید داڑھی، بال اس کے سفید، اس کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے۔ آپ سوچتے ہوں کہ وہ حج پہ کیسے چلا گیا؟ وہ تو ہم یہ تو نہیں پڑھ سکتے نا، آتے ہیں وہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے نا، جس کو بلاوا آ جائے، جس کو اللہ قبول کر لے۔ بڑے بڑے امیر زادے تڑپتے رہے، ان کو بیت اللہ کی زیارت نہ ملی، غریب سے غریب بندے کو بھی اللہ اپنے گھر کی زیارت کروا دیتا ہے، اس کے تڑپ اور شوق اور لگن کو دیکھ کے۔ ایک بالکل غریب سا بندہ اس نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ صاحب تھوڑی ایک میرے کو امانت ہے، ذرا لے آئیے۔ میں کہا میں عصر کی نماز آ کے پڑھتا ہوں ذرا مسجد نبوی میں۔ میں نے وہاں پہنچ کے کال کی، میں نے کہا کدھر ہو؟ کہنے لگا میں مومن پیک میں ہوں، بادشاہ کا ہوٹل۔ میں نے کہا ہیں وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں گھومنے پھرنے آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں میں مومن پیک میں ٹھہرا ہوں۔ میں نے کہا یار تو کیسے مومن پیک میں ٹھہر سکتا ہے؟ اتنی یہاں پہ مہنگی رہائشیں ہیں، ایک ایک رات کا کرایہ 25 سے 30-40 ہزار تک چلا جاتا ہے، کیسے یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں تو عمرے پہ آ ہی نہیں سکتا تھا، میری تو گنجائش ہی نہیں تھی، میرے پاس تو کسی قسم کی سہولت ہی نہیں تھی، تڑپ تڑپ کے رب سے مانگا کرتا تھا اللہ مجھے بیت اللہ کی زیارتیں کروا دے۔ کہا ایک دن میں نے اخبار پہ اعلان پڑھ لیا، تب یہ ایزی پیسہ کی سہولت میسر نہیں تھی، کایوں فون والوں کی طرف سے اعلان آیا ہوا تھا جو ضلع اکاڑا میں سب سے زیادہ کارڈ بیچے گا نا اس کو ہم اپنے خرچے پہ طواف کروائیں گے، عمرہ کروائیں گے۔ کہا یہ طرف تو پہلے ہی میرے دل میں تھی، میں نے 24 گھنٹے محنت کر کے اکاڑا میں اتنے کارڈ سیل کیے کہ سب سے پہلے نمبر پہ میرا نام آ گیا۔ اللہ مالک الملک نے مجھے اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائی۔ یہ تو مجھے انہوں نے کھلایا ہوا ہے، وہ فون والوں نے، ایسا نہیں وہاں لے کے جاتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے نا یہ پانی کی جو بوتلیں ہوتی ہیں 1.5 لیٹر والی، ان کو یوں دبا کے نا چپکا کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے نا اوپر سے دھاگا بندھا ہوتا ہے، یہ اس کا جوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جون کے مہینے میں تڑپتی ہوئی صحرا کی گرمی، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے چہرہ اس نے رب کی طرف کیا ہوا ہے، اتنا رو رو کے رب سے مانگ رہا تھا، اس کے آنسو اس کے جسم سے تر کرتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، اسے نہیں پتا مجھے کون دیکھ رہا ہے، میری پکچر کون لے رہا ہے۔ یا تو ابھی لاہور ایئرپورٹ پہ ہم ہوتے ہیں، پکچریں فیس بک پہ پہلے آ جاتی ہیں، یہ ریاکاریاں، یہ دکھلاوے، یہ شہرت کا دل دادا، ایسی عبادت رب کو نہیں چاہیے، ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے اللہ۔ ترکتہ و شرکہ، حدیث کی الفاظ ہے، میں قیامت کے دن نہ اس کو دیکھوں گا نہ اس کے کسی عمل کو دیکھوں گا۔ کوئی عمرہ ایسا بھی کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے آپ عمرہ کر کے آ گئے، کوئی عبادت ایسی بھی کرو، بلکہ یہ ایک بڑے راز کی بات ہے، اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا رکھیں جس عمل کا آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن جب رب حساب لینے لگے تو اس عمل کا رب کو واسطہ دے گیا۔ وقت چونکہ خطبے کا کم ہوتا ہے، وگرنہ آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، وہ 3 بندے جو بعد میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنے عملوں کا رب کو واسطہ دیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے شدید محبت کرتا تھا، وہ بھی پیک جوانی میں، میں بھی روز جوانی میں، میں اس سے اپنا قرب تلاش کر رہا تھا، اس نے مجھ سے 1000 دینار مانگ لیا، میں نے اکٹھا کیا، یہ رقم میں نے اسے دی، میں اس سے یہ اپنا برا عمل کرنا چاہ رہا تھا، حتیٰ کہ ہم بے نماز ہو گئے، تب اس کے
زبان سے نکلا اتق اللہ، رب سے ڈر جا. یا اللہ میں وہاں سے ہٹا، میں کھڑا ہو گیا، مجھے واقعی تیرا خوف اور ڈر لاحق ہو گیا. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہاں پہ، تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس برے عمل سے باز رہا. اگر یہ میرا عمل تو نے قبول کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دہانے سے پتھر کو تھوڑا پیچھے ہٹا دیا، لیکن ابھی نکلنے کی جگہ نہیں ہے. دوسرا گویا ہوا، اللہ تجھے پتہ ہے میں بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا چرواہا، دودھ دوتا، سب سے پہلے میں آگے اپنے والدین کو دیتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دیتا. ایک دن میری یہ سستی اور غفلت کہ میں جلدی گھر نہ آیا، دوستوں کے ساتھ باہر ہی رہ گیا. جب میں گھر میں داخل ہوا تو ماں باپ سوئے ہوئے، میں نے دودھ کا پیالہ دے کے ان کے سرانے کھڑا ہو کے ساری رات انتظار کیا تھا. میں نے اپنے آپ کو صلاح دی تھی میں والدین کو کیوں لیٹ کر کے گھر میں آیا ہوں. اور بخاری شریف کے الفاظ ہے، میرے بچے ملکتے ہوئے میرے پاؤں میں چمٹ رہے تھے اور دودھ مانگ رہے تھے، لیکن مجھے گوارا ہی نہ ہوا کہ میں ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا لوں. یا اللہ میں ساری رات کھڑا رہا تھا، تیری رضا کے لیے کھڑا رہا تھا، کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا. اگر میرا عمل قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں. والدین کی قدر کیا کرو بھائی، والدین کی عزت کیا کرو. وہ لوگ یقیناً بڑے بد نصیب ہیں جو بیوی بچوں کے پیچھے لگ کے اپنے والدین کو تکلیف دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اگر پڑھ لیں آپ اور سنتے رہتے ہیں، کافر اور مشرک اور بت فروش نہیں، بت پجاری بھی ہے، بت فروش بھی ہے باپ، لیکن باپ سے جب خطاب کیا ہے تو یا ابا کے لفظ کے ساتھ کیا ہے، اے میرے پیارے ابا جان. یہ اب کی تصویر عربی جاننے والے جانتے ہیں، تصویر میں محبت کا معنی بھی ہوتا ہے، نفرت کا بھی ہوتا ہے، اس میں مذمت بھی ہوتی ہے، اس میں مدح بھی ہوتی ہے. لیکن باپ کو بڑے ادب کے ساتھ بلا رہے تھے، ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کرے، ان بتوں کو چھوڑ دے. لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ دیکھے نہ سنے نہ پکڑے نہ کچھ کر سکے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے. ابا کیوں شیطان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا بندر بنا رہے ہو اور کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا لہجہ کتنا سخت. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تیری عقل ٹھیک ہے؟ تو مجھے میرے الہوں سے منع کرتا ہے، میرے معبودوں سے مجھے روکتا ہے. اگلے الفاظ کتنے سخت ہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، گھر سے نکال دوں گا، مار مار کے پتھر تیرا سر کچل دوں گا، خبردار اگر میرے ساتھ دوبارہ اس طرح کی بات کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں ایک ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی. اب پیارے ابا جان، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرے رب نے مجھے روکا نہ کر تو میں چھوڑ رہا ہوں. او بھائیو، یہی زندگی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. اللہ اکبر، اکیلے تھے نا، باپ سے بھی، نمرود سے بھی، وقت کے بادشاہ سے بھی، پوری کی پوری قوم سے تنے تنہا لڑتے رہے، اکیلے رب کی توحید کو بلند کرتے رہے، نہیں ڈرے نہیں جھکے. ایمان والا توحید والا نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے. وَإِن كُتِبْتَ وَهُوَ بِكْتَ، اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی، جب رب کو رب مان ہی لیا ہے تو پھر ڈٹ جا. وَإِن كُتِبْتَ وَهُوَ بِكْتَ، تجھے آگ میں جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، تو نے اس توحید کے کلمے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ اکبر. چونکہ یہ عبادت کے دن ہے، قربانی کے دن ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ مالک الملک کہتے ہیں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا آزمایا اور وہ ساری آزمائشوں سے پورا اترتے گئے. یاد رکھیے گا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ آزماتے ہیں. اگر کسی پہ ابتلا نہیں، آزمائش نہیں، کہیں میں نے ایک روایت سنی ہے، پڑھی نہیں، مجھے اس کی تحقیق نہیں، کہ اگر کبھی کسی بندے کو بخار نہیں ہوا تو اپنے ایمان کی فکر کر لے. ان بیماریوں سے گناہ جھڑتے ہیں، ان بیماریوں سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشتا ہے. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، رنج اور غم اور ہم اور قلم سے یوں آزماتے رہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو پاک کرتے جب وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو یوں اٹھتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکل کے جاتا ہے.
بالکل گناہوں سے پاک۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی بیمار کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نا تو کیا کہا کرتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، حرج کی بات نہیں، بیماری تو چلی جائے گی لیکن جاتے ہوئے تیرے سارے گناہ بھی ساتھ لے جائیں گے، تجھے گناہوں سے پاک کر کے جائے گی۔ آج میشیں آتی رہیں گی، مومنوں پہ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے توحید کا کام لیا، سب سے پہلی آزمائش، باپ کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، نکلو یہاں سے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر وقت کے نمرود سے پالا پڑ گیا، اس سے مناظرہ ہوا، قرآن میں یہ سارے منظر واضح ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بتوں کو پاش پاش کرا۔ ناراض نہ ہوجیے گا، سارے میلے پہ جا رہے تھے، ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلے پہ۔ یہ میلے ٹھیلے پہ توحید پرست نہیں جایا کرتے، اپنی توحید کو پختہ کرو، سنت رسول کو پابندی سے لازم پکڑو، انبیاء کی سنتیں اختیار کرو۔ نہیں گئے تھے ابراہیم علیہ السلام میلے پہ کیوں جایا کرتے ہو؟ آ جاؤ، انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ بیمار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو نا، میرا تو دل بھی نہیں کرتا کہ میں جا کے وہاں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ناراضگی میں مبتلا کر لوں۔ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے موقع تلاش کر لیا، ان کے بتوں میں اور ان کے معبد خانوں میں اور عبادت خانوں میں داخل ہو کے بتوں کو خطاب کرنے لگے۔ اتنا بے وقوف ہوتا ہے مشرک، بتوں کے سامنے نہ کھانے رکھ کے گئے، واپس آئیں گے تو ان میں برکت آئی پڑی ہو۔ چلیے عقیدے کی بات ہے، یہ برکت کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ برکت انسان کے عمل میں ہوتی ہے، بس یاد رکھیے گا، برکت انسان کے عمل میں، نحوست انسان کے عمل میں۔ کسی کی ذات میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ کسی کی ذات میں نحوست ہوتی ہے۔ ایک انسان باغی، گناہگار، سرکش، رب تعالیٰ کا نافرمان، توبہ کر کے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اولیاء کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، اور ایک قریب ترین آخر میں یوں کہتا ہے کہ اس پہ لعنتیں اور پھٹکار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی ذات میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کر دی، میں نے بازار میں ایک چیز سیل ہوتے دیکھی تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہونے لگ گیا کہ ہم لوگ کس قدر دین سے دور لگے پھرتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب کی داڑھی کا بال، اس کو بالکل پیک کر کے نا لیمینیشن کر کے بازار میں سیل کریں، یہ بال لے جاؤ گھر میں لٹکاؤ، برکتیں برکتیں ہو جائیں۔ نہیں، عقیدہ رکھو، اس کائنات میں صرف ایک ذات رب نے پیدا کی ہے، جس ذات میں برکت تھی اور اس ذات سے جو چیز لگتی چلی گئی اللہ نے اس پہ بھی برکتیں پیدا کر دی، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نہیں۔ کسی کی ذات میں برکت نہیں ہوتی، کسی کی شے میں برکت نہیں ہوتی۔ برکتیں بھی اعمال میں، نحوستیں بھی اعمال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی برکت تھی، افعال میں بھی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھو لیا اس میں بھی برکت تھی۔ آج کے موقع پہ آپ نے ٹرین کروائی نا، تو یہ بال اتار کے آپ کے ایک صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ صحابہ میں بال تقسیم کر دیے، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں میں نے وہ بال لا کے نا ایک چاندی کے برتن میں رکھ دیے، اس میں پانی ڈال کے ایک پیالے میں رکھ دیا۔ مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا، میں ایک گھونٹ پلاتا، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا۔ میرے پیغمبر کے دعا میں برکتیں تھیں۔ وہ کنواں جس کا پانی کڑوا تھا، ہم مدینہ میں جب پڑھتے تھے تو اس کے باقیات باقی تھے، آپ نے دعا ڈالا تو پانی پھوٹ بھی پڑا، اور وہ کڑوا پانی اللہ کے فضل سے میٹھا بھی ہوتا چلا گیا۔ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے فوارے نکلتے ہوتے تھے۔ صحابہ نے شکایت کر دی اللہ کے حبیب سفر میں ہے، پانی اتنا سا ہے، پیے تو وضو نہیں کر سکتے، وضو کرے تو پینے کو کچھ نہیں بچتا، بتائیں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا سا پانی ہے نا وہ ایک برتن میں جمع کر۔ شوبلہ نہیں دکھایا آپ نے، اللہ رب العزت کے حکم سے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ پانی میں برتن میں پانی جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ نے اللہ کے فضل سے کچھ پڑھا، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حی علی الطہور بسم اللہ،
آؤ رب کے نام سے وضو کرو. یہ ذات میں تصور برکت کا یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارا عقیدہ بھی اللہ کا صحیح ہونا چاہیے. پڑھاتے کون دیتا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ دھاکے شاکے لوگ کیوں باندھتے ہیں؟ کڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارمی کی روایت ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھ لیا, دھاگا باندھی پھرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا اللہ کے بندے تو نے کر لیا؟ اے ہمارا تو توکل رب پہ ہے, یقین رب پہ ہے, بھروسہ رب پہ ہے. نفع وہ دیتا ہے, نقصان وہ دیتا ہے, شفائیں وہ دیتا ہے, تکلیف اسی طرف سے آتی تو ہے, ڈالتا بھی وہی ہے. ساری کائنات مل جائے, کعبہ کے رب کی قسم ہے. میرے پیغمبر کا فرمان ہے لو ان انسکم وجنکم واولکم واخرکم قد اجتمعوا لینفعوک شیئا لن ينفعوك شيئا الا ما قد كتب الله لك ولو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم قد اجتمعوا ليضروك شيئا لن يضروك شيئا الا قد كتب الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ قلم بند ہو گیا جس سے اللہ نے لکھوایا تھا, وہ سیاہی خشک ہو گئی جو اللہ نے صحیفے لوح محفوظ کے لکھوائے تھے. تمہارے انس کیا, جن کیا, پہلے کیا, آخر کیا, ساری کائنات کے جن مل جائے, ساری کائنات کے انسان مل جائے, کسی کو نفع دینا چاہیں, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا تو کوئی ذات دنیا میں کسی کو نفع نہیں دے سکتی. اور اگر کوئی مل کے نقصان کرنا چاہے تو نقصان بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا. اس لیے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ نے جلا دیا تھا کیا؟ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کے کائنات میں کسی نے اتنی آگ دیکھی نہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے تھے, وہ گزرتا اس کی تپش سے جل کے راکھ ہو کے اس کے اندر ہی گر جاتا تھا. آگ کا عالم یہ ہے کہ قریب ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک بھی نہیں سکتے تھے. یہ دنیا میں پہلا تجربہ ہو رہا تھا منجنیق استعمال کرنے کا. جیسے آج گول سے توپ سے آپ گولا پھینکتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیق تیار ہوئی تھی. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائیوں کبھی مجھے اور آپ کو اللہ کسی تکلیف میں آزمائش میں مبتلا کر دے تو صبر سے کام لیا کرو نا. ویلے کیوں پھر الٹے سیدھے مولویوں سے دم کیوں کرواتے ہو؟ ایسی ویسی چیزوں کی طرف کیوں چالنی کرتے ہو؟ رب پہ توکل کرو, اسی پہ بلاؤ, اسی پہ پکارو. رب تعالیٰ کا قرآن مجید میں اعلان ہے اگر میں تجھے تکلیف میں ڈال دوں پوری کائنات اللہ کے علاوہ تجھے اس تکلیف سے ہٹا نہیں سکتی ہے. منجنیق کا استعمال ہوا. اللہ اکبر. نبیوں کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا. کسی بدبخت نے کہا اس کے کپڑے اتارو. اللہ اکبر. کافر بھی جانتا ہے, مشرک بھی جانتا ہے, رب کا بادی بھی جانتا ہے. کہا لباس میں یہ ہوا نا تو فرشتہ آ جائے گا اور اس کو بچا بھی سکتا ہے. بے لباس انسان کے پاس فرشتہ نہیں آتا, اس کا لباس چھین لو اس کے بدن سے. اللہ اکبر. توحید کی خاطر انبیاء نے کیا کچھ برداشت نہیں کی. سب کے سامنے برہنہ کیا گیا سیدنا ابراہیم کے سامنے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یحشر یوم القیامت ابراہیم. کائنات کے دن لوگ جب اٹھیں گے نا قبروں سے نکلیں گے وفاتن عوراتن غرلن. یہ زمین نہیں ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ زمین بدل جائے گی. کوئی نشان نہ ہوگا اس زمین پہ, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی اور ہے جس کے پیچھے جا کے کوئی چھپ جائے گا, نہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے, نہ سمندر, نہ دریا, نہ کوئی لوچ, نہ کوئی نیچ. سب کچھ اللہ مٹا دے گا. فرمایا یہ چٹیل اور برابر کی زمین ہوگی. چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی چیز رب تعالیٰ کی نظر سے چھپ نہ سکے گی. فرمایا سب بے لباس کھڑے ہوں گے, ننگے بدن, ختنے ختم. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس طرح آج نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو جنت کا لباس فاخر پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. بڑا سبق ملتا ہے اس دنیا میں. رب تعالیٰ کے لیے جو برداشت کرو گے نا رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اسی طرح بدلا دے گا. اللہ کے لیے کبھی کچھ چھوڑ کے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو.
80 85 87 کی جنہیں 92 کسی نے 99 لکھا ہے، مفسرین کے اپنے اپنے قول ہیں. ایک بیٹا کہتے ہیں 100 سال کے بعد ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جاؤ اپنے اس بچے کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. کبھی آپ بھی چھوڑے نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. دور جا کے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. تیرا اور میرا یقین ہونا چاہیے اور ساتھ ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجوروں کا ٹوکرا، نہ کوئی سایہ نہ کوئی انسان، کوئی شجر نہیں، کوئی بشر نہیں. اللہ اکبر. اتنی طویل عمر کے بعد بیٹا ملے تو ویسے ہی دیکھ دیکھ کے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، اپنا اکیلا پن ختم ہونے کے لیے رب سے بیٹا مانگا. اللہ نے یوں اکیلا پن کر دیا، فرمایا اکیلے بیٹے کو نہیں، اس کی والدہ کو بھی وہاں چھوڑ دو. جا کے چھوڑ دیا. تو واپس بھگنے لگے نا تو اماں جی حاضرہ دوڑ کے پوچھتی ہیں ابراہیم کیا کرتے ہیں آپ؟ ہمیں یہاں جنگل سے عراب بیابان کچھ نہیں، انسان حیوان کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کس کے کہنے پہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور آخر میں اشارہ کرتی ہے، پوچھتی ہے. وہ بولتے ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام. اور رب کے حکم کے سامنے کسی کی کیا پرواہ ہو، نہ کوئی اولاد کی پرواہ کیا کرو. اللہ کی قسم وہ بندہ کائنات میں بڑا خوش نصیب بھی ہے، وہ کامیاب بھی ہے، اللہ کا قریبی بھی ہے، رب کا مقرب بھی ہے، رب کا معبود بھی ہے. سب سے زیادہ، سب سے مقدم، سب سے آگے اگر وہ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ کے دین کو رکھتا ہے. بس وہ قاری صاحب تھانوں بھی پتا سارے رشتہ داروں نے بڑے مسائل، ہمیں کنبے قبیلے رشتہ دار دوست احباب ہماری مجلس محفلیں یہ مار گئی خدا کی قسم. دین پیچھے رشتہ دار آگے، دین پیچھے کنبا قبیلہ آگے، دین پیچھے رسم و رواج آگے. میں یہ کہتا نہیں سکتا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ ابھی تو ہم دنیا میں ہوں گے، لوگ ہمیں کہیں گے مردہ پہ نام بھی مٹ گیا، اسلام کے لیے تو نے زندگی گزار دی. سب سے پہلے نام مٹتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں میت کو کفن دو، میت کا جنازہ پڑھاؤ، میت کو غسل دو، میت کو اٹھاؤ، بندہ دو، قبر میں اتارو. نام تو تیرا دنیا میں مٹ گیا، تو کس نام کی تلاش میں پھرتا ہے؟ اگر رب کے لیے تو مٹ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے حبیب نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو خود کو رب کے لیے مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے تذکرہ عرش معلیٰ پہ کیا کرتے ہیں. مجھے ٹائم اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا جمعہ پھر ملاقات ہوگی. کیا تھے سیدنا بلال؟ حبشی غلام، بکتے بکاتے منڈیوں میں، حسب نہیں، نسب نہیں، رنگ نہیں، کوئی چہرہ میرا اتنا نہیں تھا، لیکن زمین پہ چلتے تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی. بھائی رب آزماتا ہے تو پھر ذرا پیشوں سے چپ کر کے گزر بھی جایا کرو. چھوڑ کے جا رہے ہیں. اماں جی دیکھو عورت ساتھ ہے، عورتیں تو خود چھوڑ دیتی ہیں. میں نے اپنی ایک بڑی جاننے والی کو کہا تیرا ایک بیٹا ہے، دار ورگا بیٹا ہے، نہ میرے پاس ہم اسے حفظ کرواتے ہیں. کہنے لگی قاری صاحب میری اکھا تو دور ہو گیا تو مجھے نکل نہیں تھی آنی. ابھی وہی بیٹا نافرمان ہے، جوان ہو گیا ہے، آئے دن شکایتیں، رو رو کے کعبہ کے رب کی قسم اس کی آنکھیں ایسے لگتا ہے خوشک ہو گئی. ایک ہی بچہ ہو نافرمان نکل آئے. میں نے کہا یاد کر جو میں نے تیرے بچپن میں کہا تھا. ہمیں تو بچوں کو آنکھوں سے دور کرنا اور وہ بھی مدرسے میں بھیجنے کے لیے، حفظ کی کلاس کے لیے گوارا نہیں ہے. یہ اللہ کی بندی دوڑ کے پوچھتی ہے ابراہیم کس کے کہنے پہ یہ کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ بولتے ہی نہیں. عقل مند تھی نا، عقل نبی کی بیوی ہے. کہنے لگی اللہ امرک، یہ حکم کہیں آپ کو میرے رب نے تو نہیں دیا؟ نبی تو ناانصافی نہیں کر سکتے نا. ہم تو کپور لیتے ہیں نا بیویوں پہ ناانصافیاں نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کائنات میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اللہ امرک، میرے سرتاج، میرے خامد، میرے شوہر، کیا اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں آپ؟ جنگل بیابان، ایک ٹوکرا، ایک مشکیدہ، بس یہ کل کائنات ہماری. کب تک بیٹھا ہو، کب تک پیو، آخر ختم ہو جائے گی. ہمیں یہاں روزی روٹی کا کون انتظام کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے حکم سے آپ یوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ساری ہلایا نا، قربان جائے اس عورت کے ایمان پہ. کہنے لگی اذن اللہ لا یضیعنا، اگر آپ رب کے حکم پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارا رب پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے. پھر یہی بیٹا بڑا اور قربان ہوا. انشاءاللہ آئندہ خطبۃ الجمعہ میں ہم اس سیرت پہ بھی اور قربانی کے مسائل پہ بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ مالک الملک ہمیں اس اشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے. کثرت سے ذکر کرنا ہے، کثرت سے تلاوت کرنی ہے، دلوں کا زنگ اتر جائے گا.
کوشش کریں ان دنوں میں قرآن مجید ختم ہو جائے. قربانی ضرور کرنی ہے. آپ نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اسے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ اس لیے قربانی شوق سے کرنی ہے. 9 ذوالحجہ کا 8 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے. صدقہ و خیرات کثرت سے کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا